بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی رسول اللہ الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اور کہ ہم ایک انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بہرحال یہ مونولوگ ہے، یہ ڈائلاگ ہے، لگ رہا مجھے مونولوگ ہی ہوگا۔ بہرحال بات کرنی ہم نے قائد اعظم کی وابستگی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا پھر برصغیر کے نوجوانوں کے ساتھ۔ میرا تعلق چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا، میں نے اسکولنگ وہیں سے کی۔ منٹو سرکل ایک اسکول تھا، اب اس کا نام بدل گیا ہے، وہ سیدنا سیف الدین طاہر کے نام پہ ہے۔ بہرحال یونیورسٹی کا حصہ تھا، تو میری نشو و نما جو ہوئی ہے اسی انداز میں ہوئی کہ وہ فکر سر سید موجود تھا علی گڑھ میں، اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا کہ لیاقت علی خان کی شہادت کا، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، علی گڑھ میں لوگوں نے سائرن بجتا تھا وہاں پہ چھٹی کے لیے، کسی خاص حادثات کی خبر کے لیے سائرن بج گیا، یونیورسٹی بند ہوئی۔ تو ظاہر ہے وہ پاکستان کا تو حصہ تھا نہیں، پرائم منسٹر تھے، لیکن جواز لڑکوں نے یہ دیا کہ وہ علیگ تھے، لیاقت علی خان علیگ تھے۔ بہرحال وہ بات ہو گئی، یہ ذہن تھا۔ اس ذہن سے ہی ہم نے اپنی خود کی جو ذہن سازی ہوئی، مزاج بنا، وہ اسی ماحول میں بنا کہ پاکستان کا بننا ناگزیر تھا، اور جو اب وقت نے بھی ثابت کر دیا کہ پاکستان اور اس کے لیے ظاہر ہے ملک اور قوم ایک دن میں ایسے تیار نہیں کی جاتی۔ سر سید احمد خان نے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے انہوں نے سمجھایا کہ آپ ایک قوم ہیں، منتشر تھے بالکل، انگریز کا مسلمانوں کا دور تھا، ختم ہو چکا تھا، حاکم تھے، محکوم ہو چکے تھے۔ بہرحال سر سید احمد خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں تعلیم اور ہنر کے ذریعے ہی ہم اپنا مقام حاصل کر سکیں گے، ورنہ ہم کسی تاریخ میں قابل ذکر بھی نہیں رہیں گے۔ بہرحال انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کالج بنایا، اور جو میں کہہ رہا ہوں مزاج سازی کے لیے ان کی جو سوچ تھی اس کو اس طرح انہوں نے امپلیمنٹ کیا کہ ہاسٹل کا نظام رائج کیا، اور وہاں پہ خیال یہ تھا کہ ہر کمرے میں مختلف ماحول، مختلف لسانی، مذہبی پس منظر کے طلباء رکھے جائیں گے۔ ہر کمرے میں 4 لڑکے ہوتے تھے یا جو بھی تھے، بہرحال وہ اسی نوعیت کے ہوتے تھے، اور آپس میں روزانہ کا ان کا ایک دوسرے سے ملاقات تھی، کھانا اکٹھے کھاتے تھے۔ تو وہ جو ہم آہنگی بنی، اور اس سے جو وہ 3 سال 4 سال کی رفاقت کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے اپنے ماحول میں گئے، تو ان کی جو شخصیت سازی ہوئی اور مزاج جو بنا، وہ ایک قومی سطح کے ایک مفکر اور قومی سطح کے ایک کامیاب
انسان کی شکل میں وہ باہر آئے جامع سے، اور انہوں نے تمام اپنی شناخت کرائی، تو وہ ماحول بن چکا تھا۔ قائد اعظم نے جب لیڈرشپ سنبھالی مسلم لیگ کی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ علی گڑھ ہمارے لیے اور یہاں کے طلباء بہت اہم ہے، کہ طالب علم نوجوان ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، تو بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میرے لیے آرسنل ہے، یعنی اسلحہ خانہ ہے۔ یہ نوجوانوں نے بہت کردار ادا کیا جب بات آ گئی پاکستان کے قیام کی، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا پاکستان بن گیا، اور بہت بڑی مائیگریشن ہوئی دونوں طرف سے، ادھر سے پاکستانی حصے سے کچھ لوگ ادھر گئے، وہاں سے ہندوستان کے پورے بر صغیر سے بلکہ میں کہوں گا لوگ آئے پاکستان۔ یہاں پہ ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم ایک اسلامی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ اسلامی نظام ہوگا، اور ہم ایک بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے، ہماری ایک قوم ہوگی، اور شاید ہماری ایک رابطے کی زبان بھی ہوگی۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پایا ہے اور کیا چھوڑا ہے۔ بہرحال مائیگریشن ہو گیا اور سب پاکستان بن گیا، پاکستان آئے۔ جو لوگ علی گڑھ سے آئے مسلم یونیورسٹی سے، وہ پورے پاکستان میں پھیلے، اور پہلے سے بھی یہاں پہ علی طالب علم وہاں سے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کیے ہوئے موجود تھے۔ یہ سب مختلف جگہوں میں اکٹھے ہوئے، ہر جگہ انہوں نے ایک اپنی اپنی ایسوسیشن، اپنا اپنا ادارہ بنایا ہر شہر میں تقریباً، اور آپ سینکڑوں کی تعداد میں علی گڑھ کے نام سے ادارے دیکھیں گے، اور اب تو لاہور میں ایک یونیورسٹی بھی آ چکی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے۔ اور بہرحال تو جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کی اہم بات جو ہے کہ سرسری بات ہماری ہوتی رہتی ہے کہ تربیت وہ کیسے ہو، ذہن ہم آہنگی کیسے ہو، اس پہ بہت بات ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان نے اس کا ایک عملی جواب دیا تھا، وہ تھا ہاسٹل کا نظام۔ ہاسٹل میں جیسے میں نے کہا کہ مختلف ماحول کے لڑکے رہتے تھے، اور وہ تربیت اور تہذیب کی جو بات ہوتی ہے وہ سیکھ لیتے تھے، اس کے لیے کوئی کلاس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے رابطے ہی سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ لڑکا، اس کا مذہبی پس منظر یہ ہے، تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جس سے اس کی دل آزاری ہو، دوسرا بھی یہی خیال کرتا تھا۔ یہ سوچ ہم نے وہاں تک رکھی، علی گڑھ تک۔ پاکستان آنے کے بعد یہ اوجھل ہو گیا۔ اب ہم جیسے قومی سطح پہ ایک انتشار کا شکار ہیں، اور بہرحال اس کا جو جواز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہماری گائیڈ لائن تھی فکر سر سید کی، اور وہی ہماری بحیثیت مسلمان کی بھی گائیڈ لائن ہے۔ سر سید نے اسی کو سمیٹا تھا کہ اچھا انسان بنانا، اچھا انسان بنے بغیر اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک تسلسل ہے۔ تو بہرحال اس سے ہم بھٹک گئے۔ اب میں آتا ہوں کہ میں 1957 میں پاکستان آیا، اور کراچی میں عزیز و اقارب بھی تھے کچھ، کراچی پہنچا میں۔ یہ قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق تھا۔ بہرحال اب قائد اعظم کی صحت کا تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ یہ آخر زمانے میں
ان کو زیارت کا موسم چونکہ بہتر تھا، وہاں پہ منتقل ہوئے، وہاں پہ تھے کہ طبیعت خراب ہوئی تو ان کو کراچی لانے کا فیصلہ ہوا۔ موری پور ایئرپورٹ پہ ان کا جہاز آیا، اور ظاہر چونکہ بیماری کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کو بیماری کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کو صیغہ راضی میں رہنا حکومتی پالیسی کا حصہ بنی۔ بہرحال اس زمانے میں کمائیگی کا یہ عالم تھا کہ کراچی میں 2 ایمبولنس تھی، اس میں سے ایک ایمبولنس ایئرپورٹ پہ آئی اور اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس شخصیت کو اور لانے جا رہی ہے۔ بہرحال قائد اعظم آئے اور یہ گورنر جنرل ہاؤس میں قیام رہا آخر، اور آپ کا وصال 11 ستمبر 1948 کو گورنر جنرل ہاؤس میں کراچی میں ہوا۔